खाला को तो पता चल जाना है और वो मेरी तकलीफ का एहसास कर रही हैं और मैं इनसे गलत कर रहा हूँ और खाला कोई ऐसी बात कर सकती हैं। मेरा ध्यान इस तरफ से हटा तो मेरी नजर इनके बाजू से होती हुई बल्ब तक जा पहुंची, जो थोड़ा मेरे सर की तरफ आंखों के सामने और मेरी नजरों के बिल्कुल करीब थे। ये मंजर देखकर छोटू मियाँ एक बार फिर तैयार हो गए, जिसको खाला ने भी महसूस किया। खाला ने मेरा सर दबाना जारी रखा और अपनी जगह से टस से मस न हुई। खाला जैसे मेरे सर पर रखे हुए हाथ को दबाती, बल्ब मेरे सर के करीब हो जाते। मैंने अपने ऊपर चादर अच्छी तरह ली हुई थी। अगर कोई ऊपर से आ भी जाता तो इसको शक तक भी नहीं होना था कि मैं असल में क्या कर रहा हूँ। मैं वो छोटू मियाँ को मुसलसल इनके साथ लगा रहा था। खाला जानबूझकर अनजान बनी हुई थी। नजमा खाला ने कहा, क्या सुकून मिल रहा है या नहीं? मैंने कहा, जी खाला, सुकून तो मुझे बहुत मिल रहा है। वो बोली, रात जागते रहे हो जो सर दर्द है तुमको? मैंने कहा, नहीं खाला जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो सो गया था जल्दी ही। नजमा खाला बोली, मुझे लगा तुम रात को जागते रहे हो जो सर दर्द है। वैसे तो इस उम्र में सर दर्द नहीं होता। मैंने एक बात नोट की, खाला ये बात करते हुए स्माइल भी कर रही थी, लेकिन इनकी नजर नीचे की तरफ ही थी। मैं इनकी बात पर कुछ ना बोला और खामोश रहा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कोई हरकत करूं और भी। थोड़ी देर बाद मामी फरा कमरे में दाखिल होके बोली, क्या हो गया है तुमको जो अपनी खाला से खिदमत करवा रहे हो? नजमा खाला ने कहा, भाभी, नदीम को सर दर्द है, टेबलेट से भी आराम नहीं आया। मामी ने कहा, सर दबाने से भी थोड़ी देर सुकून मिलेगा, लेकिन दर्द खत्म नहीं होगा। नजमा खाला बोली, मैंने तो इससे कहा था तुम्हारे सर की मालिश कर देती हूँ, लेकिन ये माना ही नहीं, इसलिए दुबा रही हूँ। मामी ने कहा, नजमा, बाम पड़ी है वो लगा दो। ये कहकर मामी बाहर चली गई और नजमा खाला भी वहां से उठी और दूसरे कमरे से बाम लेने चली गई। मैं दिल ही दिल में मामी को गालियां देने लगा कि पता नहीं कहाँ से आ गई। मुझे अच्छा खासा मजा मिल रहा था। थोड़ी देर बाद नजमा खाला बाम लेकर आ गई और मेरे सर पर लगाने लगी। इतनी देर में कमरे में मामी भी आ गई और बोली, नजमा, बस थोड़ी देर ही बाम लगा के किसी कपड़े से सर को अच्छी तरह ढांप देना ताकि हवा न लगे। और साथ ही बोली, मैं नहाने जा रही हूँ, नहाने के बाद दोपहर के खाने का बंदोबस्त करते हैं। नजमा खाला बोली, भाभी, मुझे पहले नहा लेने दो। तो मामी बोली, यार तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हारे भी सारे काम मैंने किए हैं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे बाद नहा लेना। अभी तुम नदीम को बाम लगा लो और अगर जल्दी हो तो ऊपर वाले बाथरूम में जाके नहा लेना। मामी चली गई। नजमा खाला बाम लगा रही थी। अब मेरे जहन में फिर से शैतान आ गया। मौका अच्छा है। मैं सोचने लगा कि अगर खाला यहाँ ही बैठी रही तो मामी नहा के बाहर आ जाएंगी और मेरा चांस मिस हो जाएगा। खाला के साथ ये जो मैं मजा कर रहा हूँ, खाला को देखने में इससे कहीं ज्यादा मजा आएगा। मैं सोच रहा था कि कैसे खाला को ऊपर वाले बाथरूम में भेजूं। कोई भी आइडिया जहन में नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने सोचकर इसे कहा कि खाला अब बस कर दो। वो बोली, लेकिन तुमको आराम आया है या नहीं? मैंने कहा, जी मुझे लग रहा है मुझे आराम है। इन्होंने कहा, ठीक है, थोड़ी देर और कर देती हूँ। अब आराम से करूंगी, अच्छी तरह बाम स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगी और तब तक भाभी भी नहा लेंगी, फिर मैं भी नहा लूंगी। मैंने कहा, खाला जी, जज्ब तो हो गई है बाम, मुझे अब माथे पर जलन हो रही है और मामी का इंतजार क्यों कर रही हो? आप ऊपर वाले बाथरूम में जाके नहा आए, फिर हम चाय पी लेंगे। खाला ने कहा, मैं तुमको चाय बना देती हूँ। मैंने कहा, नहीं, आप नहा लो, आपके साथ चाय पी लूंगा। और साथ ही खाला खड़ी हो गई तो मेरी नजर खाला पर ही थी। इन्होंने दुपट्टा उतारा हुआ था और इनके चेहरे पर मुझे शर्म साफ नजर आ रही थी। इनका चेहरा सुर्ख हो चुका था। इन्होंने मुझसे कोई बात न की थी।
لیکن مجھے اندازہ اس وقت بھی ہو رہا تھا کہ خالہ کو میری حرکتیں اچھی لگی ہیں۔ خالہ نے ایک بار میں دیکھا میری نظر بلب پر ہی تھی۔ خالہ پاس رکھی الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی اور جاتے ہوئے بولی، میں نہا کے آتی ہوں، پھر چائے پیتے ہیں۔ میں خالہ کو جاتے ہوئے دیکھ بھی رہا تھا اور چادر کے اندر چھوٹو میاں کو دبا رہا تھا۔ خالہ اس سے بے خبر اوپر چلی گئی کہ آگے میرا کیا ارادہ ہے۔ میں کچھ لمحے وہاں لیٹا رہا تاکہ نجمہ خالہ باتھ روم میں چلی جائیں۔ ایسا نہ ہو میں اوپر جاؤں اور وہ بھی باتھ روم گئی ہی نہ ہو۔ تھوڑا انتظار کرنے کے بعد میں بیڈ سے اٹھا اور صحن میں چیک کرنے آ گیا کہ کہیں کوئی اس طرف ہی نظر رکھے نہ بیٹھا ہو، لیکن صحن میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے نیچے والا باتھ روم نظر آیا تو ایک بار خیال آیا کہ مامی کو دیکھنے کی کوئی جگہ ہی تلاش کر لوں، کیونکہ وہ بھی حسین عورت ہے۔ میں نے خود اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیا کہ ابھی باتھ روم میں جگہ بھی تلاش کرنی ہے کہ کہاں سے دیکھوں۔ جو جگہ بالکل ریڈی ہے وہاں ہی جانا چاہیے، اور میں وہاں سے بڑے ہی محتاط طریقے سے اوپر چڑھ گیا اور سیڑھیوں کے دروازے کی اوٹ سے کھڑے ہو کے اچھی طرح دیکھا کہ خالہ باتھ روم میں گئی ہے یا نہیں۔ اپنی تسلی کر کے کہ وہ باتھ روم میں جا چکی ہیں، میں وہاں سے جلدی سے اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچا۔ چارپائی پر جلدی سے بسترے سیٹ کیے اور چادر سائیڈوں سے لٹکا دیا تھا کہ اگر کوئی آ بھی جائے تو میں نظر نہ آ سکوں، اور چارپائی کے نیچے لیٹ کے مطلوبہ جگہ سے باتھ روم میں دیکھنے لگ گیا۔ نجمہ خالہ ٹوائلٹ استعمال کر رہی تھی، وہ مجھے صرف سائیڈ سے ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ مکمل بڑھنا تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے خالہ وہاں سے اٹھی، ان کے اٹھتے ہی مجھے سائیڈ سے بلند نظر آئے۔ چھوٹو میاں میرے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ تب خالہ کا اوپر والا حصہ میری نظروں سے غائب ہو گیا تھا اور مجھے ان کا نیچے والا حصہ نظر آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے بیٹھ گئے۔ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، فرنٹ میری طرف تھا۔ وہ باتھ روم کے سامنے والی دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جیسے خالہ بیٹھی مجھے ان کا آگے والا حصہ نظر آنے لگا۔ میری نظریں وہاں سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ نجمہ خالہ مجھ سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھی تھی، اس لیے مجھے وہ کافی زیادہ نظر آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اپنی نظریں اوپر لیتا گیا۔ ان کی ہر چیز کافی خوبصورت تھی۔ اس کے بعد وہ نہانے لگی اور نہاتے نہاتے انہوں نے ایک ایسا کام کیا جسے دیکھ کر میں حیران ہوا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو سکون دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ اب نہا چکی ہیں۔ میں وہاں سے نکلا، اپنے کپڑے صاف کیے اور بڑی احتیاط سے نیچے آ کے اسی بیڈ پر اس پوزیشن میں لیٹ گیا۔ پھر 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک رات میں اور نرگس خالہ چھت والے کمرے کے اندر تھے، باقی لوگ باہر بیٹھے تھے۔ ہم سب سے الگ تھلگ کھڑے تھے۔ وہاں کمرے کی دیوار کی وجہ سے اندھیرا بھی تھا، تو خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ندیم، آج کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گی، تم جو مرضی کرو، جس سے مرضی کرو۔ خالہ کا لہجہ اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ یہی بات خالہ کی تھی، ان کا پتہ نہیں چلتا تھا کب کیا ہو جاتی ہیں۔ میں نے بھی کہا، آپ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، آپ کب کیا کہتی ہو اور کیا کرتی ہو۔ اب آپ خود بتاؤ، اگر مامی نے مجھے بلایا ہے تو کیا میں ان کو انکار کر دوں؟ مامی نے مجھے کہا میں نے PCO پر جانا ہے تو کیا میں انکار کرتا؟ مامی نے مجھے اپنے روم میں بلوایا تو کیا میں انکار کرتا؟ تو خالہ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، میری جان، تمہارا جو دل کرے وہ کرو، میں ایسے ہی تم پر پابندیاں لگاتی رہتی ہوں۔ اصل میں ندیم، تم کو پتا ہی نہیں میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ جب بھی تم کو کسی اور کے ساتھ دیکھتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے اس کو قتل کر دوں۔ پتا نہیں تم سے اتنی محبت کیوں ہو گئی ہے۔ خالہ اتنا کہہ کے میرے ساتھ لگ گئی۔ میں نے ان سے کہا، سب اوپر ہی ہیں، کوئی بھی اس طرف آ سکتا ہے۔ تو خالہ بولی، آنے دو یار، آج جو بھی آتا ہے، اب میں اپنے سونے سے دور نہیں رہ سکتی۔ تم کو پتا ہے میں بڑی بے چین تھی، مجھے تم پر بھی غصہ آتا تھا اور اپنے آپ پر بھی۔
پتہ نہیں ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ ندیم میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خالہ میرے گلے لگ کر بولی جا رہی تھی اور میں نے بھی ان کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ میں سر گھما کے سب کو دیکھ لیتا تھا جو اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے۔ اور خالہ بولی اب تم نے چلے جانا ہے، پتہ نہیں پھر کب تم سے ملاقات ہو، میں نے تم سے کہا بھی تھا یہاں داخلہ لے لو۔ اور خالہ بولی اب تم نے چلے جانا ہے، پتہ نہیں پھر کب آؤ، میں نے تم سے کہا بھی تھا یہاں داخلہ لے لو، لیکن تم کو میری پرواہ ہی نہیں۔ خالہ کی بات سن کے میں نے کہا ہاں میں نے تو اب چلے جانا ہے اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ جانے سے پہلے ہم ملیں گے، لیکن آپ اس طرف کچھ سوچتے ہی نہیں۔ تو خالہ بولی اس کا میں نے بندوبست کر رکھا ہے، میں نے بھائی سے اجازت لے لی ہے، کہا میں نے اپنی دوست کے گھر جانا ہے تو بھائی نے کہا تھا ندیم کے ساتھ چلی جانا، تو کل ہم دونوں اس دوست کے گھر جائیں گے، تم تیار رہنا۔ میں نے پوچھا کون سی دوست کے گھر؟ تو خالہ نے کہا کسی دوست کے گھر نہیں یار، اپنے دوسرے مکان میں جانا ہے، اور ہنس پڑی۔ اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کے وہاں سے آ کے بیٹھ گئے جہاں سے ہم اٹھ کے گئے تھے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو یا کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔